اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آؤ ہم آپس کے فیصلے کے لیے کسی کو ثالث مقرر کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنا ثالث بنا لیا۔ یہ دونوں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، اور امیر المومنین ہو کر میں خود آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ فیصلہ کروانے والے خود ثالث کے گھر آیا کرتے ہیں۔ جب دونوں حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس اندر داخل ہوئے تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر کے سرہانے بٹھانا چاہا اور یوں کہا، اے امیر المومنین، یہاں تشریف رکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، یہ پہلا ظلم ہے جو آپ نے اپنے فیصلے میں کیا ہے۔ میں تو اپنے فریق مخالف کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضرت ابی نے اپنا دعویٰ پیش کیا جس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی سے کہا، قاعدہ کے مطابق انکار کرنے پر مدعی علیہ کو قسم کھانی پڑتی ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ امیر المومنین کو قسم کھانے کی زحمت نہ دیں، اور میں امیر المومنین کے علاوہ کسی اور کے لیے درخواست نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رعایت کو قبول نہ کیا بلکہ قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا، حضرت سعید رضی اللہ عنہ صحیح قاضی تب بن سکتے ہیں جب کہ ان کے نزدیک عمر رضی اللہ عنہ اور ایک عام مسلمان برابر ہو، یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ اس ٹائم صحیح قاضی بن سکتا ہے کہ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ ایک امیر المومنین ہیں، وہ اس میں اور ایک عام مسلمان میں برابری کر لیتا ہے، پھر یہ قاضی بن سکتا ہے۔ دوسرا واقعہ